یہ منزل مقصود والی ہدایت مانگا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ترجمہ نہ کیا ذکر و ذہن میں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھایا تو اس نے ہوا ہے، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر لے جا، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلاتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچا دے، یہ ترجمہ ذہن میں رکھا کرو۔ اور پھر یہ قرآن کیسے پہنچاتا ہے، بات لمبی ہو گئی، میں صرف 2 حدیثیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ قرآن منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے، ماننے والوں کو بھی۔ یہ قرآن جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیجئے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تم سب کے لیے دلیل اور حجت ہے، بس فرق یہ ہے کسی کے حق میں حجت ہے، کسی کے خلاف حجت، کسی کے حق میں کسی کے خلاف۔ کیا میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں قیامت والے دن حجت بن سکے؟ اگر یہ حق میں حجت نہیں ہے تو اس نے خلاف حجت بننا ہے، اور جو حق میں حجت بن گیا اس نے جنت میں پہنچا دینا ہے، جو خلاف حجت بن گیا اس نے جہنم میں پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفسیر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میں صرف منزل مقصود کی بات کر دیتا ہوں۔ کس منزل پہ قرآن پہنچاتا ہے؟ حق ادا کر دیا، 5 حق ہیں قرآن کے، ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس سے تو بہتر کائنات میں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ خیرکم، جو قرآن سے جڑ گیا وہ خیرکم ہو گیا، تم میں سے سب سے بہترین ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن بھلا کہاں نازل ہوا ہے؟ قرآن، اس کے ساتھ جڑنے والی ہر چیز عظیم ہوئی ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ، آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی بن گئے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، کائنات کا بہترین شہر بن گیا۔ جس رات میں نازل ہوا، کائنات کی بہترین رات بن گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوا، کائنات کا بہترین مہینہ بن گیا۔ جو فرشتہ لانے والا تھا وہ سارے فرشتوں میں سے افضل ہو گیا۔ یعنی قرآن کے ساتھ جڑنے کی بات ہے، یہ ایسا پارس کا پتھر ہے جو اس سے جڑ گیا وہ کندن بن گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، صاحب قرآن کو کہا جائے گا، قرآن والے کو، قرآن کے ساتھی کو۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں حافظ قرآن کو کہا جائے گا۔ سن لیجئے، صاحب قرآن قرآن کا ساتھی ہوتا ہے، حافظ قرآن بھی صاحب قرآن ہو سکتا ہے، اور غیر حافظ قرآن بھی قرآن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جس نے زندگی میں قرآن کو ساتھی بنایا، جس نے زندگی میں قرآن کو ساتھی بنایا، قرآن ایسا با وفا ساتھی ہے، پھر یہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت والے دن یقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، قیامت والے دن جنت میں صاحب قرآن کو کہا جائے گا، قرآن کے ساتھی کو کہا جائے گا، قرآن والے کو کہا جائے گا۔ تو کیا ہم قرآن والے ہیں؟ کیا قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے؟ جس نے قرآن کو یہاں زندگی کا ساتھی بنا لیا، یہ پھر کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ با وفا ساتھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اقرأ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اور صحابیو قرآن پڑھتے رہا کرو، انہو یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ،
یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی شفاعت کرتا ہوا آئے گا.